میں درخواست کرتا ہوں محترم مفتی فاروق صاحب سے کہ حضور ائمہ اہل بیت نے بھی یہ سارا کچھ محسوس کر کے انہوں نے خود دیکھا اور نسل در نسل گھر سے روایت ان تک آتی رہی، تو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ان کے ارشادات کیا ہیں؟ جی، ائمہ اہل بیت میں سے حضرت باب المدینہ العلم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کچھ الفاظ میں کوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس خبر سے پورے مدینہ منورہ میں دکھ اور صدمے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت علی تک یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تیز تیز قدم اٹھاتے آپ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے جسم کو دیکھا، چہرہ انور پر نظر پڑی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت میں رقت طاری ہو گئی، کوئی رحماء بینہم والا، اور مدینہ منورہ کے علماء دین اکابرین سب جمع ہو گئے۔ تو باب حجرہ ابو بکر صدیق پر کھڑے ہو کر حضرت علی نے ایک ولولہ انگیز اور شاندار خطاب فرمایا۔ کیا کہنے، وہ خطاب پورا وقت نہیں ہے میں سارے کا سارا سناؤں، اس میں سے چند اقتباسات سنا رہا ہوں جو حضرت علی کے الفاظ ہیں۔ کیا بات، میں کوشش کرتا ہوں وہ چند الفاظ پڑھوں، کبھی موقع ملا انشاءاللہ پورا ہم ان کا خطاب سنائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رحمک اللہ یا ابا بکر، کیا بات، اے ابو بکر اللہ آپ پر اپنی رحمتیں فرمائے، کنت اول القوم اسلاما، سبحان اللہ، آپ وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لایا، کیا بات ہے، وَأَخْلَصَهُمْ ایماناً، جس کا ایمان سب سے خالص تھا، وَأَشَدَّهُمْ یقیناً، سبحان، جس کا یقین سب سے زیادہ قوی تھا، وَأَقْرَبَهُمْ مِن رسول اللہ، جو رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ حضور فصاحت و بلاغت دیکھیے جناب، میں یہ ابھی بیچ میں سے جملے چھوڑ رہا ہوں، ایک ایک لفظ آب تطہیر سے دھلا ہوا۔ صدقت رسول اللہ، صدقت رسول اللہ حین کذبہ الناس، جب لوگوں نے رسول اللہ کی تکذیب کی تو آپ نے جس نے تصدیق کی، اور پھر اللہ نے آپ کے لیے ہی وہ آیت اتاری۔ اللہ اکبر، اس آیت کی تفسیر اور مصداق دونوں بیان فرما رہے ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور اللہ نے آپ کو خود مصدق قرار دیا دربار رسالت کا۔ اچھا جی، پھر فرمانے لگے کہ آپ ثانی اثنین ہیں، جی، رسول اللہ کے وہ ساتھی ہیں جن کو قرآن نے صحابی کہا، صاحب کہا، آپ رسول اللہ کے وہ رفیق ہیں جو ہر جگہ رفیق رہے، کیا بات، قبل بھی، ہجرت کے وقت بھی، ہجرت کے بعد بھی، اور پھر مواطن القرہ، تمام جو مشکل مواقع تھے وہاں بھی آپ رسول اللہ کے ساتھی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ نے اللہ کے رسول کے بعد خلافت اس عمدہ انداز میں انجام دی، واہ، اتنی ذمہ داری سے آپ نے خلافت انجام دی، لم یقم ہو خلیفۃ نبی اللہ قط، کیا بات، جس کو گزشتہ امتوں میں سے کسی نبی کا خلیفہ نے اس عمدہ انداز میں خلافت نہیں انجام دی جو آپ نے کی۔ کیا خراج تحسین ہے، کنت واللہ للدین یعصوبہ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے آپ دین میں سردار تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وکنت للمؤمنین ابا رحیما، اور آپ مومنوں کے لیے مہربان باپ، کیا بات ہے، اللہ اللہ، کنت کالجبل لا تحرکہ العواصف، آپ پہاڑ کی طرح مضبوط انسان تھے جن کو آندیاں اور طوفان بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ میں بات اور مختصر کر رہا ہوں، فسبقت واللہ سبقا بعیدا، آپ رسول اللہ کے سب یاروں اور اصحاب میں اتنی سبقت لے گئے کہ دور دور تک کوئی آپ تک نہیں پہنچتا۔ کیا بات ہے، اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت علی کے اپنے جذبات دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، فرمانے لگے کہ آپ کے وصال کی خبر نے ہم سب کو رلا دیا، اور اللہ کی قسم ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدمے کے بعد اس امت کے لیے آپ کے وصال سے بڑھ کر کوئی اور صدمہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ فرمانے لگے کنت للدین عزا و کہفا، آپ اس دین کے لیے عزت اور جائے پناہ تھے۔ سبحان اللہ۔ وللمومنین حسنا و فئا، اور مومنین کے فریاد رس آپ تھے۔ اور میں آخری جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرما رہا ہوں، آپ نے یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ، ابو بکر کے وصال پر صبر کر رہے ہیں اور اس صبر کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر حضرت علی خاموش ہو گئے، اور اہل مدینہ اب کہنے لگے قالو صدقتا صدقتا کمال ہے، صدقتا، کمال ہے کہ اہل مدینہ کہنے لگے کہ اے علی، یک زبان ہو جو کر آپ نے کہا ہے نا، ہم آپ کے ایک ایک لفظ کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں، واللہ ابو بکر صدیق ایسے ایسے ہی تھے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ واہ واہ۔